ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار ان کی درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے مدد حاصل ہو تو دنیا کی کوئی شے تمہاری اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اور طاقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی ہے۔ اور ایمان والے ہمیشہ اللہ رب العزت والجلال پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی مدد اگر انسان کے شامل حال ہو، دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی بیماری اور کوئی دشمن انسان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے یا دشمن کا غلبہ محسوس ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی مدد، اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ ایک سپلائی لائن ہے، اگر یہ کٹ جائے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور اگر یہ سپلائی لائن قائم ہو اور مضبوط ہو، اللہ رب العزت والجلال دنیا کا کوئی دکھ، تکلیف اور کوئی دشمن انسان پر غالب نہیں آنے دیتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا کہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، کیا وہ سپلائی لائن کٹ گئی ہے یا ابھی باقی ہے کہ جہاں سے اللہ رب العزت والجلال کی مدد اور اس کا تعاون اور اس کی رحمت انسان کو میسر آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روتی ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا ابا جان، یہ جو بیت اللہ کے قریب جگہ جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، اس کو حجر کہا کرتے تھے، کہ بڑے بڑے کافر اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار اس حجر میں جمع ہیں، اور وہ لات اور عزا کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وہاں قسمیں کھا رہے ہیں لات، منات اور عزا کی کہ ہم فاطمہ کے بابا کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، رونے والی کیا بات ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کی مدد شامل حال ہے؟ میرا اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط اور قائم ہے، میری سپلائی لائن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اللہ رب العزت والجلال کی مدد میرے پاس آتی ہے، اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے گا۔ جاؤ تم پانی لے کے آؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف چلے گئے، گھر سے نکلے، بیت اللہ میں آ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ وہاں بیٹھنے والے جتنے بھی مشرکین کے سردار تھے، جناب محمد الرسول اللہ کے جتنے بھی وہ دشمن وہاں بیٹھے تھے، کسی میں یہ جرأت ہی نہیں ہوئی ہے کہ آنکھیں اٹھا کے جناب محمد رسول اللہ کی طرف دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے کنکر کی مٹھی لی اور آپ نے اللہ کا نام لے کر ان کی طرف پھینک دی۔ راوی کہتا ہے کہ جس جس کے سر میں وہ کنکر لگا
میں نے دیکھا وہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گیا، وہاں وہ مارا گیا جس کے سر پر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے پھینکا ہوا کنکر جس کے سر کو لگا تھا۔ اگر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو، اگر اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑا ہوا ہو، یہ سپلائی لائن جہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے یہ مضبوط ہو، تو پھر اللہ رب العزت والجلال دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور دنیا کا کوئی دشمن انسان پر غالب نہیں آنے دیتے۔ اور یہ کٹتا کب ہے، یہ تعلق ختم کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے ایمان اور بے ایمان ہو جائے، بے ایمان اور بے ایمان ہو جائے۔ اور یہ تعلق اس وقت کرتا ہے جب کسی معاشرے میں اس کی نظام معیشت، اس کا انحصار سود پر ہو، تو پھر یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے ایمان ہو جائے یا بے ایمان ہو جائے یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی ملک کی معیشت کا انحصار سود پر ہو تو یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، پھر انسان اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ پھر اس قوم کے بڑے بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ بھی اللہ کے سامنے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم غور کریں کہ کہیں ہمارا اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ وہ تعلق ختم تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ سپلائی لائن کٹ تو نہیں گئی کہ ہم روتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، رو رو کے اللہ رب العزت والجلال سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وگرنہ اگر یہ تعلق مضبوط ہو، ایک انگلی اللہ رب العزت والجلال کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دے دیتا۔ قتیبہ بن مسلم سپہ سالار ہیں لشکر کے، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں سے کہا کہ اللہ کا بندہ تلاش کرو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جس کی یہ سپلائی لائن موجود ہو، جس کے پاس اللہ کی مدد آتی ہو، ایسا بندہ تلاش کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ گئے، فرمایا کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ بڑا نیک انسان، متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی بندہ، وہ میدان میں اکیلا ہی کھڑا ہے اور بار بار آسمانوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت والجلال سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو قتیبہ بن مسلم نے فرمایا تھا کہ تیاری کرو، اب اللہ رب العزت والجلال کی مدد ہمیں آ چکی ہے۔ اگر 1000 نوجوانوں کا لشکر مجھے دے دیا جائے، 1000 نوجوانوں کا لشکر وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو کام محمد بن واسع کی انگلی کرتی ہے۔ یہ انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی ہے، اللہ رب العزت والجلال سے اس نے مدد طلب کر لی ہے، اللہ رب العزت والجلال کے حضور اس نے دعا کر دی ہے، اب تیاری کرو، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دے گا۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایسے اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے اللہ رب العزت والجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب یہ تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ کہیں یہ تعلق ہمارا ختم نہ ہو گیا ہو۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں جب کسی بندے کا تعلق میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب کسی بندے کا تعلق میرے ساتھ جڑ جاتا ہے تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین تیری رکھوالی کرتا ہے، وہ تیرا دفاع کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی بیماری اور دنیا کا کوئی دشمن اللہ رب العزت والجلال تیرے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان سے اللہ رب العالمین خود ان کا دفاع کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تعلق، اس کو دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ شمالی افریقہ کا علاقہ، اسے کیروان کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت عقبہ بن نافع کی قیادت میں وہاں جہاد کر رہا ہے، بار بار اس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بدعہدی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور یہ علاقہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ اب ایسے کیا جائے، اس علاقے میں اپنا ایک شہر آباد کیا جائے یا فوجی چھونی قائم کی جائے، جنگل کے قریب کھڑے ہو کے
یہ عقبہ بن نافع صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، لیکن ان کی قیادت میں لڑنے والے بے شمار صحابہ کرام ہیں. ان کی مجاہدین کی جو فہرست ہے وہاں بے شمار صحابہ کرام تھے جو ان کی قیادت میں جہاد کر رہے تھے. ایک جنگل کے قریب کھڑے ہو کے اللہ رب العزت والجلال کے حضور دعا کرتے ہیں. عقبہ بن نافع درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے ارد گرد 17 صحابہ کرام کھڑے ہیں. اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ مولا کریم تو جانتا ہے کہ ہم اس علاقے کو بار بار فتح کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بغاوت کر کے اور بدعہدی کر کے وعدے کو توڑ کر یہ لوگ پھر ہم سے پھر جاتے ہیں. اے اللہ ہم یہاں شہر آباد کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگل ہے، یہاں بڑے درندے ہیں، بڑے موذی جانور ہیں. اے مولا کریم تو جانتا ہے ہمارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ کرام ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ تو اس جنگل کو ہمارے لیے خالی کر دے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اس جنگل میں رہنے والے درندے، چیتے، شیر اور سانپ وہ جنگل خالی کر کے جا رہے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ماؤں نے اپنے بچے اپنے منہ میں لیے ہوئے تھے اور وہ جنگل چھوڑ کے جا رہی تھی. جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور ایسے آتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال بندے کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. حضرت سفینہ کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، کئی دفعہ سنا ہے. کشتی ڈوب گئی، یہ بچتے ہوئے نکل آئے وہاں سے، ایک جنگل میں آ گئے. کہتے ہیں کہ ایک شیر میرے سامنے آیا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے. میں نے اس سے کہا کہ رک جاؤ، پہلے یہ دیکھ لو کہ میں محمد رسول اللہ کا صحابی ہوں. میں عام انسان نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کا صحابی ہوں. میرا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے. ہماری تربیت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے. کہتے ہیں کہ وہ شیر جو مجھے کھانے کے لیے آیا تھا وہی میرا محافظ بن جاتا ہے، وہی میرا محافظ بن جاتا ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق باقی نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق باقی نہیں ہے. ہماری وہ سپلائی لائن جس سے اللہ کی مدد ملتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے. اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آتی ہے. اللہ رب العزت والجلال کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے. یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے. اس تعلق کو جوڑیں، اس تعلق کو قائم کریں. جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت والجلال اکیلا ہی بندے کے لیے کافی ہوتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اکیلا ہی پھر بندے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اہل ایمان تو ہوتے ہی وہ ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو اللہ رب العزت والجلال پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اسباب کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے. ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے. فرشتہ آیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں. اور میں نہیں، میری سپلائی لائن بڑی مضبوط ہے، مجھے اللہ رب العزت والجلال کی مدد آئے گی. اللہ رب العزت والجلال دیکھ رہا ہے جس کی رضا کے لیے، جس کی توحید کے لیے، جس کے کلمے کے لیے، جس کے دین کے لیے میں اس آگ میں جا رہا ہوں، وہ میری حفاظت بھی فرمائے گا. پھر اللہ رب العزت والجلال نے حفاظت فرمائی اور بتا دیا کہ جب انسان کا تعلق اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو آگ میں بھی بچا لیتا ہے. یہی درس ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی ملتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت والجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے بچایا اور راستے بنائے ان کے لیے، اور اسی پانی میں، انہی راستوں پر اللہ رب العزت والجلال نے فرعون کو غرق کر دیا. اس لیے کہ اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا، پیچھے سے مدد آ رہی تھی. جب انسان کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر انسان کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے. یقین جانے آج ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ختم ہو چکا. یہی وجہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خودکشیاں ہوتی ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو زہر پلا کے مار دیا جاتا ہے، یا
اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلے پہ چھری چلا کے ان کے ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر خود زہر کھا کے یا چھری چلا کے یا گولی مار کے اپنے آپ کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ تعلق مضبوط ہو، اللہ رب العزت والجلال آسمانوں سے کھانے نازل کرتا ہے، وہ آسمانوں سے کھانے نازل کرتا ہے۔ ایک صحابی گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے ہے کچھ؟ اس نے کہا نہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ وضو کیا، مصلی پر پکڑا، اللہ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ بیوی کھانا پکا کے بیٹھی ہے، کہا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ بیوی نے کہا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو اللہ رب العزت والجلال کی ایسی رحمتیں آئیں، یہ ہماری کونے میں پڑی چکی خود بخود چلنے لگی اور آٹا نکالنے لگی، خود بخود چلنے لگی، آٹا نکالنے لگی۔ انسان ہے، کہا دیکھیں تو صحیح یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب اس چکی کو اوپر سے اٹھایا تو چکی بند ہو گئی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور لوگ اس سے آٹا لیتے رہتے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے غیب سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں آئے، بے یار و مددگار، کوئی سہارا نہیں ہے، تو سان حال حضرت ام ایمن جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہہ کے بولا کرتے تھے، فرماتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور اب ہر روز عصر کے بعد ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر عمر جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی ہر عصر کی نماز کے بعد ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کے راستے پہ آ رہی تھی، راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کہتی پھر میں نے اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی، آسمانوں سے کھانے کا ٹفن آتا تھا، میں کھانا کھا لیتی تھی، جب بھی ضرورت ہوتی تھی اللہ سے مانگتی، اللہ رب العزت والجلال آسمانوں سے کھانا نازل کر لیا کرتا تھا۔ اے انسان، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا، اور وہ سپلائی لائن جو اللہ کی مدد جہاں سے آتی ہے، جہاں اللہ رب العزت والجلال غیب کے خزانوں سے بندے کی مدد کرتا ہے، وہ کٹ چکی ہے، تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آج بھی اپنے اس تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کر لے، پھر دیکھ اللہ رب العزت والجلال کی مدد کیسے پہنچتی ہے، پھر دیکھ اللہ رب العزت والجلال کیسے غیب کے خزانوں سے تیری مدد فرماتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھوکے سے کافروں نے اپنے نرغے میں لے لیا، اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام وہاں شہید کر دیے گئے اور کچھ کو قید کر لیا گیا، جن میں حضرت خبیب بھی تھے۔ مکہ میں لایا گیا، قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا گیا کہ یہ وہ ہے جس نے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بھائی کو بدر کے میدان میں مارا تھا۔ ابھی حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، یہ مہینہ ختم ہوگا پھر اس کو ہم سولی پہ چڑھائیں گے۔ قید میں ہے، کھانا بند کر دیا، ہمارا دشمن ہے، ہم کھانا دیں اس کو۔ جس کی قید میں بند تھا اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ ہمارا قیدی جس کا کھانا ہم نے بند کیا یہ تو مر گیا ہوگا۔ کہتی اللہ کی قسم میں نے ایسے قیدی دنیا میں نہیں دیکھا، ایسا بہترین قیدی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ جب میں نے دروازے سے دیکھا تو ہمارے اس قیدی کے پاس ایسے پھل بڑے تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا اور مکہ میں ملتے بھی نہیں تھے۔ وہ کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے نازل کر دی۔ حضرت خبیب کے رضی اللہ تعالی ان کے لیے آسمانوں سے یہ کھانا، یہ پھل اللہ رب العزت والجلال نے نازل کر دیے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی ایسے مدد فرماتا ہے۔ اور یہ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے، یہ سپلائی لائن کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے اللہ کی مدد، کیسے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں انسان اپنی طرف ان کا رخ موڑتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کی جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا جائے، بار بار اللہ رب العزت والجلال سے مانگا جائے، اس سے انسان کا یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔
جب بار بار انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، اللہ کے حضور انسان سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو انسان کا یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جب آخری سانسوں پر ہوگی، ختم ہونے والی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، دجال کا مقابلہ ہو جائے گا، پھر یاجوج اور ماجوج جو ہر طرف سے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقابلے میں بے بس ہو جائیں گے۔ جو ان کے ساتھ چند اہل ایمان ہوں گے وہ ان کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے وہ اللہ سے دعائی کریں گے۔ جب بالکل بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب کہیں کو چارہ نہیں چلتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کا در یاد آتا ہے، اللہ کا دروازہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کریں گے، جس دعا کے نتیجے میں یہ یاجوج اور ماجوج ان کے گردن پہ ایک پھنسی نکلے گی جس پہ یہ سارے مر جائیں گے، ایسے مر جائیں گے جیسے ایک انسان کو یکدم موت آ جاتی ہے۔ یہ سارے اس طرح سے ختم ہو جائے۔ انسان کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ انسان مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے، بار بار مانگے، ملتا ہے تو پھر بھی مانگے، نہیں ملتا ہے تو پھر بھی مانگے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حضور بندہ ہر وقت دامن پھیلا کے رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، اس سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ تیرے محلے میں آگ لگی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تیرا گھر جل جائے گا، جاؤ جا کے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرو۔ اس صحابی نے کہا تجھے خطرہ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو ڈرتا ہے، میں نہیں ڈرتا، پورا محلہ جل سکتا ہے لیکن میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ میں جب آیا تھا میں نے اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تھا، میرے گھر کو اللہ کبھی نہیں جلائے گا۔ انسان گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے کے نکلے، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کے داخل ہو۔ جب ہر قدم پر اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ رب العالمین تیری حفاظتیں فرمائے گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا جب رات کو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کر دیا کرو، کنڈی لگا دیا کرو، فرمایا کوئی شیطان ساری رات تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیتی ہے۔ اور اس کا تیسرا طریقہ ہے اللہ سے استغفار کرنا، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک صحابی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ سے استغفار کیا تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو ایک نہیں 9 بیٹے اللہ رب العزت والجلال نے عطا کیے، 9 بیٹے اللہ رب العزت والجلال نے اس کو عطا کیے۔ اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بار بار استغفار کریں، دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت والجلال سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس کا چوتھا طریقہ ہے لوگوں کے کام آئیں، کسی کے کام آنا، کسی کی خیر خواہی کرنا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ اہل مغرب وہ انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں، وہاں انسانیت بڑی پائی جاتی ہے، اور بے وقوف تو نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو درس جو سبق اسلام نے انسانیت کا دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ انسانیت کا جو درس دین اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی قوم وہ درس نہیں دیتی ہے۔ انسانیت اگر سکھائی ہے تو دین اسلام نے سکھائی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ جو انسانیت کے بڑے نمبردار بنے ہوئے ہیں ان کے ہاں کتا مر جائے تو انہیں افسوس ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان جاتی ہے تو انہیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے گاؤں پہ دودھ تک نہیں رینگتی ہے جب مسلمان مرتا ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ انسانیت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی۔ عمر فاروق کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے اللہ رب العزت والجلال کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ انسانیت تو یہ ہے کہ انسان تو کیا جانوروں کی بھی فکر ہے کہ اگر ایک جانور بھی پیاسا مر گیا تو مجھے اللہ رب العزت والجلال کے حضور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ مسلمانوں کو مارا جائے تو فکر نہیں، اپنا کتا بھی مر جائے
تو جان کی فکر پڑ جاتی ہے، اخبارات چھپ جاتے ہیں، میڈیا بول اٹھتا ہے، لیکن مسلمان مرتے ہیں، کٹتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو نے اسلام ہی نہیں پڑھا ہے۔ اسلام کیسی انسانیت کا درس دیتا ہے؟ وہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ وہ اہل مغرب بڑے انسانیت کے علمبردار ہیں، وہاں جب باپ اور ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، ان کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، گھر میں جگہ نہیں ان کے لیے۔ لیکن اسلام کے درس دیتا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہیں کہنا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ان کے لیے اپنی رحمت والے بازو پھیلا دینے۔ وہ جو انسانیت کے لمبردار ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب والدین دنیا سے چلے جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں اور اولاد جوان ہو جائے، تو اللہ رب العزت والجلال کے حضور وہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کریں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بس یہ دعا کرنی ہے اللہ سے، یا اللہ تو نے جتنی بھی نعمتیں مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں، یا اللہ بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان ساری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور یہی تو وہ لوگ ہیں والدین کی قدر کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، اپنے گھر میں ان کو جگہ دینے والے۔ یہی تو لوگ ہیں جب میرے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر نیکی کو ہم قبول کرتے ہیں، ان کے ہر گناہ سے ہم درگزر کر جاتے ہیں۔ وہ انسانیت کا درس دینے والے، ان کی انسانیت گھر کی چار دیواری سے باہر شروع ہوتی ہے۔ دین اسلام ہمیں جو انسانیت دیتا ہے یہ گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا گھر وہ گھر ہے، بہترین گھر وہ ہے جہاں تیرے بچوں کے ساتھ یتیم کھانا کھائے۔ سب سے بہترین گھر وہ ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں آتی ہیں، اللہ کی مدد وہاں آتی ہے، اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں جہاں تیرے بچوں کے ساتھ مل کر یتیم کھانا کھاتا ہے، تیرے بچوں کے ساتھ مل کے یتیم کھیلتا ہے۔ یہ ہے انسانیت جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ فرمایا لوگوں کے کام آنا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، تماشا نہیں دیکھتا ہے۔ جو اپنے بھائی کا تماشا دیکھتا ہے اللہ کہتا ہے میں تجھے دنیا والوں کے لیے تماشا بنا دوں گا۔ تماشا نہیں دیکھنا اپنے بھائیوں کا، اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی ہو تیرے دل میں، اس کی مدد کرنی، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جب تک تو اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ رب العزت والجلال کے پیغمبر فرماتے اس وقت اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ طریقہ، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے کام آنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔